हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की बुक और उसका यूनिट नंबर 4 है, जिसका टाइटल है फेस्टिवल्स यानी तकरीबात। इस यूनिट के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपकी बुक के अंदर चाइनीज़ न्यू ईयर के हवाले से। वैसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी हम आज जो है रीडिंग करेंगे और उसके साथ साथ जो है उसके अल्फाज मायनी जो है अल्फाज के वो देखेंगे और इसका बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे कि वो क्या बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आता है पेज के ऊपर, यहाँ पे कुछ सवालात पूछे गए हैं। राइट साइड में बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ हदायत दी गई है। तो ये हदायत ये है, टेक टर्न्स एंड रीड दिस टेक्स्ट अलाउड। टेक टर्न्स का मतलब है बारी बारी, यानी एक के बाद दूसरे को बारी दें। एंड रीड दिस टेक्स्ट अलाउड, और इस सबक को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। बी सेंसिटिव टू अदर स्पीकर्स। सेंसिटिव का मतलब वैसे हसास होना होता है, एहसास करना। बी सेंसिटिव टू अदर स्पीकर्स, दूसरे बोलने वालों का लिहाज रखें। यहाँ पे इसका मतलब ये है, यानी दूसरों के लिए आप तमीज़ रखें, उसके लिए लिहाज करें। सेंसिटिव। डू नॉट स्पीक व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। उस वक्त बात ना करें जब कोई और बात कर रहा हो। यू नीड टू लिसन केयरफुली। आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, केयरफुली, ध्यान से। व्हेन, अब ये व्हेन जो है ये दरमियान में आया जुमले में, तो यहाँ पे मतलब इसका कब नहीं है, जब है। तो व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, समवन इज स्पीकिंग अलाउड, तो जब कोई और जो है ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। तो व्हेन से पीछे जो जुमला है उसका तर्जुमा देखें, यू नीड टू लिसन केयरफुली, जब आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। When, जब, someone is speaking aloud, जब कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हो। अब इसके सवालों पे बात करते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा है, इन पेयर्स, जोड़े बनकर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट फेस्टिवल्स। तो जोड़े बनकर नीचे दिए गए सवालात के ऊपर बात करें जो कि तकरीबात के हवाले से हैं। पहला सवाल, वाई डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। आप तकरीबात क्यों मनाते हैं, या दिन जो ख़ास हैं वो क्यों मनाते हैं। फेस्टिवल्स वो दिन होते हैं जिनको आप ख़ास तौर पे मनाते हैं। जैसे हम इस्लामी ममालिक में ईदें मनाते हैं, या कोई दूसरी जगहों पे जो लोग हैं दिवाली मनाते हैं, तो ये फेस्टिवल्स हैं। तो वाई डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, आप फेस्टिवल्स यानी तकरीबात क्यों मनाते हैं। What do festivals teach us? हमें तकरीबात क्या सिखाती हैं। अगला सवाल, How do people celebrate festivals? How do people यानी लोग कैसे celebrate festivals तकरीबात मनाते हैं। And what significant values can you learn from them? और कौन सी ख़ास कदरें हैं या अच्छी बातें हैं जो आप उनसे सीखते हैं। You learn from them, आप उनसे सीखते हैं। Significant, खास, अहम, values, कदरें या अच्छी बातें। Next question है, What are some of the important features of the festivals? तकरीबात की कुछ खास अहम जो बातें हैं वो क्या हैं। फीचर्स यानी उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ खास बातें जो हैं वो कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फेस्टिवल्स टीच अस टू लव एंड शेयर। किस तरह से तकरीबात जो हैं हमें मोहब्बत करना और दूसरों के साथ बांट लेना सिखाती है। तो तकरीबात हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे तकरीबात होती हैं तो लोग एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो बांट लेते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब इसकी ऑडियो पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, लिसन टू द ऑडियो अबाउट चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइना के नए साल के बारे में इस ऑडियो को सुने, रिकॉर्डिंग को। एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़, और जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको मुकम्मल करें। तो शुरू करते हैं। इसके पैराग्राफ में लिखा है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द चाइनीज़ हॉलीडेज़। चाइना का जो नया साल है, चाइना में मनाई जाने वाली छुट्टियों के हवाले से सबसे अहम है। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें उनमें सबसे अहम है। किस में?
چائنیز نیو ہالیڈیز کے بارے میں. جو چائنیز لوگ چھٹی مناتے ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے وہ نیا سال ہے. مینی پیپل ہو لیو آؤٹ سائڈ چائنا، بہت سارے لوگ جو چائنا سے باہر رہتے ہیں، کال اٹ دا لونر نیو ایئر، وہ اس کو قمری نیا سال کہتے ہیں، یعنی چاند کا نیا سال کہتے ہیں. لونر کا مطلب چاند کا یا قمری. پیپل سیلیبریٹ دس ہالیڈے آل اکراس دا ورلڈ، لوگ اس نئے سال کو پوری دنیا کے اندر مناتے ہیں. چائنیز نیو ایئرس ڈے بگنز آن دا فرسٹ ڈے آف دا فرسٹ لونر منتھ ان دا چائنیز کیلنڈر. تو سب سے آخر والی بات جو ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں، وہ لکھا ہے چائنیز کیلنڈر جو ہے. تو چائنیز کیلنڈر جو ہے وہ لونر منتھ اس کے اوپر آتے ہیں، چاند کے مہینے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لونر چاند کے مہینے. یہاں پہ لکھا ہے کہ چائنیز نیو ایئرس ڈے بگنس آن دی فرسٹ ڈے. تو چائنا کے نئے سال کا دن کا آغاز جو ہے پہلے دن پہ ہوتا ہے آف دا فرسٹ لونر منتھ، قمری چاند کے پہلے مہینے کے دن، ان دا چائنیز کیلنڈر، جو کہ چائنا کے کیلنڈر کے اندر ہے. تو ہر ملک کا ایک اپنا اپنا کیلنڈر ہے. جیسے اسلامی کیلنڈر ہے، اسی طرح سے چائنا کا بھی ایک کیلنڈر ہے، وہ بھی چاند کا کیلنڈر ہے. تو چائنا کا یہ جو نئے سال کا جو دن ہے، پہلا دن، یہ ان کے قمری کیلنڈر کے اوپر جو پہلا مہینہ آتا ہے اس کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے. اٹ اینڈس آن دی 15th ڈے، یہ 15ویں دن پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. دس ڈے از کالڈ دا لینٹرن فیسٹیول اینڈ از اندر ٹائم ٹو سیلیبریٹ اینڈ ہیو اے پارٹی. اس دن کو لالٹینوں والی تقریب بھی کہا جاتا ہے. لینٹرنس، لالٹین کو کہتے ہیں، جو تیل سے جلتی تھی بتی پہلے، اس کے حوالے سے اور پرانے زمانے سے اس کا یہی نام ہے. اینڈ از اندر ٹائم ٹو سیلیبریٹ اینڈ ہیو اے پارٹی. تو یہ ایک اور وقت ہے جس میں تقریب منائی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے. چائنیز نیو ایئرس ڈے چینجز ایوری ایئر. چائنا کے نئے سال کا جو دن ہے وہ ہر سال بدل جاتا ہے. جیسے عام طور پہ لوگ جو نیو ایئر مناتے ہیں وہ جنوری کی 1 تاریخ کو آ جاتا ہے، لیکن ان کا ہر دن جو ہے، ہر سال جو ہے، جو دن ہے وہ بدل جاتا ہے. بیکاز آف دا چائنیز زوڈیک، کیونکہ چائنا کے زوڈیک کی وجہ سے. زوڈیک جو راس چکر کو کہتے ہیں، یہ برج ہوتے ہیں، جیسے قسمت کے ستاروں کے برج ہوتے ہیں، یہ وہی برج ہیں. تو ان کے اس کے برج کی وجہ سے یا راس چکر کی وجہ سے ہر سال جو ہے اس کا جو دن ہے وہ اب بدل جاتا ہے. دا ایگزیکٹ ڈے ڈپینڈز آن ایف اٹ از دا ایئر آف دا ڈریگن، ریٹ، ہارس، ڈاگ etc. تو اس کا جو بالکل صحیح دن ہے یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ اس سال میں آنے والا جو ہے وہ کون سا جو ہے جانور جو اس میں پہلے آئے گا. ڈریگن ہے، چوہا ہے، گھوڑا ہے یا کوئی کتا ہے وغیرہ. تو اسی طرح سے اس کا جو دن جو ہے وہ پڑتا ہے، یعنی جس جانور کا وہ دن شروع ہوگا اسی کا وہ ڈے ہوگا. اٹ از always some time between January the 21st and February the 20th. تو یہ عام طور پر ہمیشہ سے جنوری 21 اور فروری کی 20 کے بیچ میں پڑتا ہے. The Chinese are not in agreement which year it is. چائنیز اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ کون سا سال ہے. This year is one of 3 possibilities, depending on which scholar you believe. تو یہ جو سال ہے اس میں 3 امکانات ہیں. possibilities 3 ممکنات ہیں، یہ امکانات ہیں. ڈپینڈنگ آن، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ which scholar you believe، کہ آپ کس اسکالر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں. The first day of the Chinese New Year is when Chinese peoples
welcome the different gods to their homes. تو جو پہلا دن ہے چائنیز نئے سال کا اس وقت شروع ہو جاتا ہے when Chinese people welcome the different gods to their homes, جب وہ اپنے مختلف دیوتاؤں کو اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں. ڈفرینٹ گاڈس کیونکہ وہ بہت سارے ڈفرینٹ گاڈس کو مانتے ہیں, دیوتاؤں کو مانتے ہیں, تو یہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ وہ کس دیوتا کو اپنے گھر کے اندر دعوت دیتے ہیں. There are many superstitions on this day. اس دن کے حوالے سے بہت ساری توہم پائی جاتی ہے, توہم پرستی پائی جاتی ہے یا وہم پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے. سپرسٹیشنز کہتے ہیں وہم ہونا, ڈر پایا جانا, مانا وغیرہ, کوئی چیز جو ماننا. بالکل ایسے جیسے یہاں پہ لوگ ہمارے مانتے ہیں کہ کالی بلی کاٹے رستہ کاٹے تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, یا جوتا الٹا ہو جائے تو کچھ ہو جاتا ہے. یہ سپرسٹیشن ہے, یہ وہم پرستی ہے, توہم پرستی ہے. تو دیر آر مینی سپرسٹیشن آن دس ڈے. اس دن کے ساتھ بہت سارے توہم پرستی بھی پائی جاتی ہے. مینی پیپل بلیو دیٹ, بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ, یہاں پہ بیچ میں دیٹ آیا تو اس کا مطلب یہاں پہ کہ ہے. مینی پیپل بلیو دیٹ, بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ناٹ ایٹنگ میٹ ول برنگ دیم اے لانگ لائف, اگر وہ گوشت نہیں کھائیں گے تو اس سے ان کو لمبی زندگی ملے گی. تو یہ ایک وہم ہے, ایک ڈر ہے, ایک توہم پرستی ہے, سپرسٹیشن ہے. ادرز بلیو اٹ از بیڈ لک ٹو لائٹ فائرز سو مینی پیپل کوک دا ڈے بیفور. دوسرے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہوگی اگر اپنے گھر کے اندر آگ جلائیں, لائٹ فائر, آگ جلائیں. سو مینی پیپل کوک دا ڈے بیفور, تو بہت سارے لوگ ایک دن پہلے ہی پکا لیتے ہیں. ادر بیڈ لک تھنگس ٹو ڈو آن نیو ایئرس ڈے از گیٹنگ اے ہیئر کٹ, سویپنگ دا فلور اینڈ بائنگ بکس. دوسری جو بدقسمتی کی جو باتیں اس میں پائی جاتی ہے اس نیو ایئر کے حوالے سے, نئے سال کے حوالے سے, وہ یہ ہے اس دن بال کٹوانا, اپنے گھر کے اندر فرش کے اوپر جھاڑو لگانا, اینڈ بائنگ بکس, اور کتابیں وغیرہ خریدنا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو آن دی ڈے از ٹو وزٹ یور فیملی. اس دن کے حوالے سے جو بالکل خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کی طرف جائیں, ان کو ملنے چلے جائیں. چلڈرن لائک دس ڈے بیکاز دے گیٹ منی فرام دیئر اولڈر ریلیٹیوس. اولڈر جو بوڑھے لوگ ہیں, بوڑھے رشتہ دار ہیں, تو بچے اس دن کو بہت پسند کرتے ہیں بیکاز دے گیٹ منی, کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں ان کے بوڑھے رشتہ داروں کی طرف سے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیدوں پہ لوگوں کو بچوں کو عید ہی دیتے ہیں, بالکل چائنیز بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اٹ از اے ویری فیسٹیو ٹائم, یہ تقریب سے بھرپور وقت ہوتا ہے. ویری فیسٹیو, بہت ہی تقریب سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے. پیپل ہینگ ریڈ لینٹرنس فرام دیئر ہاؤسز اینڈ کوک آل کائنڈز آف ٹریڈیشنل فوڈ. لوگ اپنے گھروں کے باہر لال رنگ کی بتیاں جو ہیں وہ لٹکاتے ہیں, لینٹرنس, لالٹینیں لٹکاتے ہیں. اینڈ کوک, اور پکاتے ہیں, آل کائنڈز آف ٹریڈیشنل فوڈ, ہر قسم کے جو روایتی کھانے. اٹ از آلسو ویری نوائزی ایز پیپل لیٹ آف فائر کریکرز. اس وقت یہ بہت شور بھی ہوتا ہے, اس وقت بہت ہی شور والا ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں پٹاخے چلاتے ہیں, اینڈ فائر ورکس, اور ہوائیاں چھوڑتے ہیں. ان دا اسٹریٹ ٹو سیلیبریٹ, گلی کے اندر, تاکہ وہ منا سکے اپنی تقریب کو. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے وہاں پہ بہت ہی شور ہوتا ہے کیونکہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور ہوائیاں جو ہے وہ ہوا میں چھوڑی جاتی ہیں.